شانزی تو شاید اتنی معصوم ہے کہ وہ فیروز کی ماں کی بات کبھی بھی فیروز کو جا کے نہ بتاتی کہ کس طرح اس نے چالاکی سے شانزی کو گھر سے نکال دیا اور اسے ساتھ ہی یہ بھی منع کر دیا کہ کبھی بھی فیروز کو یہ بات مت بتانا کہ میں نے تمہیں یہاں سے چلے جانے کے لیے کہا ہے۔ پر شانزی کو فیروز کی ماں پہ ترس آ جاتا ہے جب وہ ہاتھ جوڑ کے اسے کہتی ہے کہ میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ، کیونکہ تمہیں تو کوئی بھی شوہر مل جائے گا پر مجھے تو دوبارہ اپنا بیٹا نہیں ملے گا۔ شاید شانزی یہ بات کبھی کسی کو بھی مت بتاتی، لیکن جب فریال اس سے پوچھتی ہے کہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ تمہارے بابا تمہیں فیروز کے گھر چھوڑ کے آئے تھے لیکن تم وہاں پہ گئی ہی نہیں، فیروز اور آنٹی نے تمہیں دیکھا ہی نہیں، آخر ایسی کون سی وجہ ہوئی کہ تم روڈ کے درمیان پہ بے ہوش پڑی ملی، تو شانزی ساری کی ساری کہانی فریال کو بتا دیتی ہے۔ اور شکر ہے کہ فیروز یہ ساری بات اپنے کانوں سے ہی دروازے کے پاس کھڑا سن لیتا ہے، ورنہ شاید وہ تو اپنی ماں سے پوچھتا تو وہ بھی صاف مکر جاتی اور شانزی بھی کبھی اسے سچ نہ بتاتی۔ اور اب فیروز کا ڈر بالکل پکا ہو جاتا ہے کہ اس کی ماں اسے شانزی کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اسی لیے وہ ڈے ون سے ہی شانزی کو ناپسند کرتی ہے اور اس کو بھی شانزی کے خلاف کرنے کی کوششوں میں لگی ہے، یہ جاننے کے باوجود کہ شانزی اور فیروز کی شادی ہو چکی ہے اور فیروز اس لڑکی سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اب جب فیروز کو ماں کی اصلیت پتہ چل جائے گی تو یقیناً وہ صحیح فیصلہ لے لے گا اور ماں کو بتا دے گا کہ آپ کو اب اپنی سپیس الگ رکھنی چاہیے، میں آپ کو دوبارہ شانزی کو ہرٹ کرنے کا موقع دے ہی نہیں سکتا اور نہ ہی دوبارہ آپ پہ اعتبار کر سکتا ہوں۔ اور اس فیصلے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فیروز کتنا میچور انسان ہے، ایموشنل ہو کے ماں کی باتوں میں آنے والوں میں سے نہیں ہے بلکہ اپنی بیوی کے لیے سٹینڈ لینے والا ہے۔ پر لڑکیوں کو بھی شانزی جیسا کمزور نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنی بیٹیوں کو یہ تربیت دینی چاہیے کہ جہاں پہ بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہاں پہ اس غلط کے خلاف آواز اٹھائیں اور سچائی سب کے سامنے لے کے آئیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کا شوہر آپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہ ہو اور اسے یہی لگتا رہے کہ اس کے گھر والے تو فرشتہ ہیں، تو یقیناً اگر آپ ان کے خلاف کچھ بول رہے ہیں تو آپ ہی غلط ہیں۔ تو ایسے شوہر کا پتہ چل جانے پہ جتنی جلدی یہ رشتہ ختم کر دیا جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب بھی پتہ چل جائے کہ آپ کسی غلط ٹرین پہ سوار ہیں تو پتہ چلتے ساتھ ہی اس ٹرین کو چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ جتنا لمبا سفر طے کیا ہوگا واپسی کا سفر اتنا ہی مشکل لگے گا۔ دوسری طرف زینیا، جسے دانش نے واقعی ہی سچی محبت کی تھی اور یہ جاننے کے باوجود کہ وہ شہرام کو بھلا نہیں پائی، وہ پھر بھی زینیا کے ساتھ اپنی فیملی بھی بنانا چاہتا تھا، لیکن زینیا نے پروف کر دیا کہ دانش کی چوائس غلط تھی، اور جس طرح وہ شہرام کو گولی لگنے کے بعد ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے تو دانش کا بھی زینیا سے اعتبار ہٹ جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے لاکھ منع کرنے کے باوجود وہ اس طرح بے احتیاطی کر کے کس طرح شہرام کے پاس جا سکتی ہے۔ اب غصے میں آ کے وہ زینیا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور ہاسپٹل سے اسے سیدھا اس کی ماں کے گھر لے جاتا ہے اور ماں کے سامنے ہی اس کو طلاق بھی دے دیتا ہے۔ سیرت بیگم، جو کہ پہلے ہی اپنا پلازا ہتھیائے جانے کے بعد بہت زیادہ ڈپریشن میں تھی، وہ تو زینیا کو بار بار کہتی تھی کہ اب کے بار تم دانش کی ہر بات پہ کمپرومائز کرنا اور بات طلاق تک بالکل آنے مت دینا، لیکن یوں جب ان کے سامنے دانش طلاق دے جاتا ہے تو ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک آتا ہے اور ساتھ ہی زینیا کا بھی مسکیریج ہو جاتا ہے۔ پر زینیا کی اکڑ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، الٹا وہ تو ہاسپٹل میں آئی ہوئی سائمہ اور سدرا کو بھی بے انتہا باتیں سنا دیتی ہے کہ آپ لوگوں کو ہمارا خیال رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب گھر جاتی ہے تو ماں سے کہتی ہے کہ شہرام صرف میرا ہے اور میں اسے کسی بھی قیمت پہ حاصل کر کے ہی رہوں گی۔ سیرت بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ شہرام کی شادی ہو چکی ہے اور اب وہ صرف فریال کا ہو چکا ہے، وہ دونوں آپس میں خوش ہیں، تم بلا وجہ ہی اس کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی تباہ کر رہی ہو۔ لیکن زینیا نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ فریال کو شہرام کی زندگی سے نکال کے ہی رہے گی، یہاں تک کہ زینیا کو اپنے مسکیریج کا بھی بالکل افسوس نہیں اور نہ ہی دانش کے طلاق دینے کا افسوس ہے۔ حالانکہ دانش جتنا بھی برا تھا وہ زینیا کے ساتھ واقعی ہی سنسیئر تھا اور زینیا سے سچی محبت بھی کرتا تھا۔ اگر زینیا تھوڑا سا عقل سے کام لیتی تو اس کا اچھا خاصا گھر بس سکتا تھا،
لیکن نہیں، زینیا کو تو صرف اور صرف شہرام ہی چاہیے۔ پتہ نہیں کب جا کے زینیا کو سمجھ آئے گی کہ شہرام اب اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل چکا ہے اور وہ فریال کے لیے سچی محبت رکھتا ہے اپنے دل میں۔ زینیا کے لیے اب شہرام کے دل میں کوئی بھی فیلنگز باقی نہیں۔ اینی ویز، شہرام اور فریال تو ایک دوسرے کے ساتھ بے انتہا خوش ہیں۔ ریحان جب شانزے کی شادی میں آ کے فیروز پہ گولی چلانا چاہتا ہے تو شہرام کے بازو پہ گولی لگ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنے دن تک ہاسپٹلائز رہتا ہے اور یہاں فریال ہی اس کا خیال رکھتی ہے۔ اور ہوش میں آنے کے بعد شہرام کو یقیناً فریال کا مزید احساس ہوگا کہ وہ کتنی اچھی وائف ہے اور وہ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ دوسری طرف فیروز کی ماں کو تو یہی فکر لگ گئی ہے کہ شاید ریحان شانزے کے پیچھے میرے بیٹے فیروز کو قتل کر کے ہی رہے گا، اسی لیے وہ جو پہلے ہی شانزے کو پسند نہیں کرتی تھی اب وہ شانزے کی مزید دشمن بن گئی ہے۔ لیکن کیا فیروز ماں کے سامنے واقعی ہی سٹینڈ لے پائے گا اور انہیں بتا پائے گا کہ میں شانزے کے ساتھ ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، چاہے پھر زندگی کتنی بھی مشکل کیوں نہ ہو؟ یا پھر شانزے کے والد اب اس رشتے کو ختم کروا دیں گے کیونکہ وہ جان چکی ہیں کہ فیروز کی ماں کبھی بھی دل سے شانزے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اور شانزے اتنی معصوم ہے کہ وہ کبھی بھی خود کے لیے سٹینڈ نہیں لے پائے گی، تو ایسے میں ان کی بیٹی کی زندگی اذیت بن جائے گی۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ ڈرامے کو بلا وجہ ہی کھینچا جا رہا ہے، حالانکہ یہیں پہ اس کا دی اینڈ بھی ہو سکتا تھا اور ویورز کو بے صبری سے اب آخری قسط کا انتظار ہے۔ زینیا اور سیرت کا اختتام تو آخر ہو ہی چکا ہے، اب مزید انہیں کیا ہی سزا ملے گی، یا شاید وہ اتنی سزائیں پانے کے بعد بالکل سدھر جائیں گی، جو کہ ممکن تو نہیں نظر آ رہا۔ ویسے تو پاکستان میں ڈیورس کی شرح اتنی بڑھ گئی ہے کہ پچھلے 2-3 ماہ میں صرف اسلام آباد میں ہی 38,000 ڈیورس کے کیس فائل ہوئے ہیں۔ کیا آپ کے خیال میں اس کے پیچھے وجہ فیروز کی ماں جیسی اور سیرت جیسی مائیں ہیں، یا پھر ایسے بیٹے ہیں جو کہ اپنی ماؤں کی رسپیکٹ کے لیے اتنا آگے بڑھ جاتے ہیں کہ وہ اپنی بیویوں کے لیے کبھی سٹینڈ ہی نہیں لے پاتے؟ ایک رشتہ جو اتنے دھوم دھام سے جوڑا جاتا ہے، اتنی قسمیں کھائی جاتی ہیں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھائیں گے، اور پھر ایک لڑکی جو کہ اپنے سارے خاندان کو چھوڑ کے ایک لڑکے کے گھر میں آ کے رہ جاتی ہے، تو کیا یہ اس لڑکے کا فرض نہیں کہ جب وہ اپنے گھر والوں کی اصلیت جان بھی جائے تو وہ زرار اور فیروز کی طرح اپنی وائف کے لیے سٹینڈ لے اور اپنے گھر والوں کو مکمل طور پہ منع کر دے کہ وہ اس کی وائف کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں کر سکتے؟ آپ کے خیال میں پاکستان میں ڈیورس کی اتنی شرح بڑھنے کے پیچھے کیا ریزن ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ کے ارد گرد کسی کا ایسا ایکسپیرینس ہے تو اپنا ایکسپیرینس کمنٹس میں لازمی شیئر کریں، اور مزید ڈرامہ ریویوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ شکریہ۔